دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دوست کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس سلسلے کی آج دوسری گفتگو ہے۔ اس میں ہمارا موضوع ہے مہدویت احادیث کے آئینے میں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ احادیث جو اس موضوع سے مربوط ہیں ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ یہ موضوع تواتر کی حد تک ہے، اور اس میں 800 سے زیادہ، 800 سے لے کے 1000 تک کی احادیث ہمارے معتبر منابع کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ احادیث کے بارے میں کچھ عرض کروں، اس کے منابع کو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جن منابع میں، جن کتب احادیث میں یہ احادیث ہماری موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ احادیث کے معتبر ہونے کے جو معیارات ہیں ان میں سے ایک اہم معیار یہ ہے کہ وہ حدیث کا زمانہ، یعنی اس کتاب کا زمانہ جس حد تک ائمہ کے زمانے سے نزدیک ہوگا اتنا ہی معتبر ہونے کی گنجائش موجود ہوگی۔ اس اعتبار سے جو ہمارے پاس جو قدیمی کتابیں ہیں، ہمارے جو معتبر منابع ہیں، جو کافی حد تک غیبت صغریٰ یا غیبت کبریٰ کے آغاز میں پائے جاتے ہیں اور جن میں مہدویت کے اعتبار سے احادیث موجود ہیں، ان میں سے چند کتابیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب، معتبر ترین کتاب، وہ ہے اصول کافی۔ البتہ جامع ہے، مختلف موضوعات، عقائد کے اعتبار سے مختلف موضوعات، احکام کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے اس کتاب کے اندر یعنی ہر موضوع کے اعتبار سے احادیث پائی جاتی ہیں۔ اسی کا ایک حصہ البتہ کافی حد تک یعنی مفصل حصہ موجود ہے جو کسی نہ کسی طرح مہدویت کے ساتھ مربوط ہے۔ اس کے مصنف شیخ کلینی، ان کا متوفی وہ 329 ہجری ہے۔ 329 ہجری وہ سال ہے کہ جس سال غیبت صغریٰ کا اختتام ہوا اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ شیخ کلینی کی ساری زندگی وہ غیبت صغریٰ میں گزری ہے، اور بہرحال معلوم نہیں ہے، لیکن اگر ان کا سن اگر ہم اس طرح سے حساب کریں کہ اگر 75 سال سے زیادہ مانا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے پیدا ہوئے ہیں، چونکہ غیبت صغریٰ جب ختم ہوئی تو امام کی عمر تقریباً 75 سال تھی۔ بہرحال یہ 329 میں ان کی وفات ہے، اور یہ کتاب بلا شبہ غیبت صغریٰ کے دور میں لکھی گئی ہے۔ دوسری کتاب انہی کے شاگرد ہیں نعمانی، غیبت نعمانی کے نام سے ان کی کتاب ہے۔ ان کا متوفی ہے 360 ہجری، اور انہوں نے جو البتہ یہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کتاب امام زمانہ کے عنوان پہ لکھی گئی ہے، یعنی اس کی تمام احادیث وہ امام سے متعلق ہیں، یعنی اصول کافی کی طرح نہیں ہے جو جامع کتاب تھی، لیکن یہ کتاب صرف امام سے متعلق لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر تقریباً 450 سے زیادہ احادیث امام سے متعلق لکھی گئی ہیں۔ جو تیسری کتاب ہے ہمارے پاس اسی زمانے کے لکھی ہوئی معروف کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جن کا متوفی ہے 381 ہجری، یعنی غیبت کبریٰ کے آغاز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت تو اس کے خود مصنف ہیں کہ جو اپنی زندگی میں یہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، یعنی ان کے والد نے امام کے ایک نائب کو خط لکھا اور انہوں نے دعا کی، امام نے دعا کی، جس کے بدلے میں امام اس دعا کے نتیجے میں شیخ صدوق
متولد ہوئے، لہٰذا یہ ساری زندگی فخر کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ اور دوسری اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب امام کے حکم پر لکھی گئی ہے، کہ معروف اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو خود شیخ صدوق نے اپنی اسی کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ ایک رات سوتے ہوئے انہوں نے خواب میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت انہیں حاصل ہوئی۔ وہاں انہوں نے یہ کہا کہ تم میرے بارے میں کیوں نہیں کتاب لکھتے؟ انہوں نے کہا میں نے کتابیں لکھی ہیں اس بارے میں۔ تو امام کہتے ہیں نہیں، ایک کتاب لکھو کہ جس میں انبیاء کی غیبت کا تذکرہ کرو۔ لہٰذا یہ شیخ صدوق نے اسی وقت کہتے ہیں اسی رات شیخ صدوق نے اس کتاب کا آغاز کیا، اور اس میں گزشتہ انبیاء جن کی تعداد اچھی خاصی اور ہم نے گزشتہ گفتگو میں ان کے نام لیے تھے، ان انبیاء کی غیبتوں کا تذکرہ اس کتاب میں مفصل انداز میں موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر 600 سے زیادہ احادیث ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، اور یہ کتاب بھی مختص ہے امام کے بارے میں۔ یہ 3 کتابیں ہیں، ان کا تذکرہ کر دوں۔ 3 کتابیں، ایک وہی جس کا ذکر گزر گیا غیبت نعمانی، دوسری کتاب کمال الدین، اور تیسری کتاب غیبت شیخ طوسی۔ یہ 3 کتابیں ہیں جو اس دور میں امام سے متعلق لکھی گئی، لیکن ابھی میں کوشش کر رہا ہوں اس ترتیب سے عرض کروں جس ترتیب سے یہ کتابیں لکھی گئیں۔ اگر اس ترتیب کا لحاظ رکھیں تو پہلی کتاب اصول کافی تھی، دوسری کتاب غیبت نعمانی، اور تیسری کتاب ہے الارشاد شیخ مفید کی۔ ان کا متوفہ ہے 413 ہجری۔ یہ تمام ائمہ کے اس میں حالات زندگی لکھے گئے ہیں، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ایک حصہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد 5ویں جو کتاب ہے وہ غیبت شیخ طوسی ہے۔ یہ کتاب بھی جیسا کہ عرض کیا، یہ کتاب مکمل طور پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور اس کا زمانہ ہے 460 ہجری۔ شیخ طوسی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نجف کے حوزے کی بنیاد رکھی، اور ہمارے کتب اربع جو اہل تشیع کی معتبر ترین 4 کتابیں ہیں، ان میں 2 کتابوں کے مصنف یہی شیخ طوسی ہیں، جن کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے غیبت شیخ طوسی کے نام سے یہ کتاب معروف ہے۔ اس میں بھی انہوں نے مسئلہ غیبت کو اچھے انداز میں بیان کیا ہے، شیعہ علماء کے جو نظریات ہیں امام سے متعلق ان کا ذکر کیا ہے، اور امام کے زندگی کے اوپر یا ان کی غیبت کے اوپر جو اشکالات ہیں ان کو مطرح کر کے اس کا جواب تسلی بخش اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ یہ تھی ہماری یعنی تاریخی کتب کہ جن کا جیسے کہ عرض کیا غیبت صغریٰ یا غیبت کبریٰ کے آغاز میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ 2 کتابیں اس کے علاوہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ 2 کتابیں موجودہ زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے تمام کتابوں سے، تمام کتب احادیث سے، امام زمانہ سے متعلق جو احادیث تھیں ان کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ 2 کتابیں، جن میں سے ایک معجم الاحادیث امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ علامہ قرانی اور علامہ طبسی اور ایک ٹیم نے ان کے ساتھ مل کے اس کتاب کو لکھا ہے۔ یہ 8 جلدی کتاب ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے تمام معصومین سے صادر ہونے والی احادیث کو اکٹھا کیا ہے، یعنی اس کے باب اس طرح سے ہیں، مثلا پہلا باب پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں اس کو پہلے چیپٹر میں، دوسرا چیپٹر امیر المومنین سے، تیسرا مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، اور پھر امام حسن سے تمام احادیث اس انداز میں، یعنی اماموں کے ترتیب کے اعتبار سے اس میں احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور دوسری جو کتاب ہے جو موجودہ زمانے میں لکھی گئی ہے اور تمام احادیث کو امام سے متعلق تمام احادیث کو اس میں جمع کیا گیا ہے، یہ کتاب ہے منتخب الاثر، جس کو لکھا ہے آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپیگانی۔ موجودہ مراجع میں سے یہ دونوں شخصیات، یعنی وہ علامہ قرانی اور علامہ طبسی جو پچھلی کتاب اس کے بھی مصنفین ابھی حیات ہیں، اور یہ صافی گلپیگانی یہ بھی ابھی حیات ہیں۔ انہوں نے بھی تمام احادیث کو اکٹھا کیا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے موضوعات کے اعتبار سے اس کتاب کو مدون کیا ہے۔ مثلا ایسی احادیث کے جس میں ذکر یہ ہے امام کا نام لکھا گیا ہے، ان احادیث کو ایک چیپٹر میں مثلا انہوں نے بیان کیا ہے۔ دوسرے مثلا غیبت سے متعلق تمام احادیث کو ایک جگہ بیان کیا ہے۔ جو ظہور کی نشانیاں ہیں ان کو ایک جگہ بیان کیا ہے، ظہور کی شرائط کو ایک جگہ بیان کیا ہے، یعنی موضوعات کے اعتبار سے انہوں نے تمام احادیث کو اکٹھا کیا ہے۔ مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ موضوع
بڑی اہمیت کا حامل ہے، ان کی کتب میں بھی امام کے بارے میں اچھی خاصی احادیث موجود ہیں، جن میں سے معروف مسند احمد ابن حنبل، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، یہ تینوں کتابیں ان کی صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ اس میں امام سے متعلق اچھی خاصی تفصیلات موجود ہیں۔ مہدویت سے متعلق جو احادیث ہیں ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ تقریباً ہر موضوع پہ مختلف انداز میں احادیث موجود ہیں۔ مثلا غیبت کے بارے میں دیکھیں، ان کی پیدائش کے بارے میں دیکھیں، غیبت کے حالات کے بارے میں دیکھیں، عصر ظہور کے بارے میں دیکھیں، اس حکومت جہانی کے بارے میں دیکھیں، تو ہر موضوع سے متعلق احادیث موجود ہیں۔ اور اسی طرح اس کی دوسری خصوصیت احادیث میں یہ ہے کہ تقریباً ہر معصوم سے احادیث موجود ہیں۔ اس وقت چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم احادیث کو جہاں بیان نہیں کریں گے، مختصر انداز میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایسی احادیث کی طرف یا ایسے مطالب کی طرف اشارہ کروں آپ کی خدمت میں کہ جو چیزیں مشترک ہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں، یعنی ایسی خصوصیات امام سے متعلق یا ایسی باتیں، ایسی احادیث جو فریقین کے درمیان متفقون علیہ ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ موضوعات تقریباً امام سے متعلق تقریباً تمام موضوعات مشترک ہیں، چند ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جیسے جن میں سے ایک یہ ہے کہ امام کی جو حکومت ہوگی وہ پوری زمین پر چھائی ہوئی ہوگی، یعنی پوری زمین کے اوپر ایک ہی حکومت ہوگی اور وہ امام کی حکومت ہوگی۔ نمبر 2، یہ حکومت عادلانہ حکومت ہوگی، یہ خدا کی حکومت ہوگی، اس میں ظلم کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو خصوصیت جو دونوں شیعہ سنی دونوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کو تقریباً فریقین مانتے ہیں، جیسے کہ نمونے کے طور پہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، یعنی تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور تمہارے امام تمہارے درمیان موجود ہوں گے۔ اس انداز سے یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی مطلب سے آپ جانتے ہیں اہل تشیع میں بھی یہ احادیث ایسی موجود ہیں، جیسے کہ مثلا کمال الدین و تمام النعمہ میں یہ حدیث موجود ہے، وَيَنزِلُ رُوحُ اللَّهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَيُصَلِّي خَلْفَهُ، جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ آپ کے امام کے پیچھے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث کمال الدین میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ نشانیوں میں بھی اتفاق پایا جاتا ہے، جیسا کہ بیدا کی سرزمین پر لشکر سفیانی کا دھنس جانا، یہ بھی شیعہ سنی دونوں کے ہاں یہ والی احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں اس انداز سے موجود ہے کہ ایک لشکر کعبہ کا ارادہ کرے گا، یعنی اس پہ حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا، اور جب بیدا کی سرزمین پر پہنچے گا تو زمین ان سب کو نگل لے گی۔ اور اسی مضمون سے امام باقر علیہ السلام سے روایت منقول ہے، جس میں بیان فرماتے ہیں کہ سفیانی کے لشکر کا امیر اپنے لشکر کے ہمراہ بیدا کے مقام پر جب پہنچے گا تو منادی آسمان سے ندا کرے گا کہ اس قوم کو نگل لے، تو یہ تمام ان لوگوں کو زمین اپنے اندر نگل لے گی۔ یہ حدیث غیبت نعمانی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو مشترکات اہل سنت اور اہل تشیع میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام کا عطرت پیغمبر میں سے ہونا اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہونا، معروف یعنی جو جملہ المہدی من عطرتی، کہ مہدی میری عطرت میں سے ہوں گے، یہ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی سے مشابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی میری عطرت میں سے اور فاطمہ کے فرزندوں میں سے ہوگا۔ یہ حدیث غیبت شیخ طوسی کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیز کہ پیغمبر کے ہم نام ہوں گے، اسمہ اسمی، یہ اسمہ اسمی کا کلمہ سنن ابی داؤد اہل سنت کی معروف کتاب اور اسی طرح اہل تشیع کی معروف کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ ایک حدیث ہے، میں صرف نمونے کے طور پہ آپ کے خدمت میں چند احادیث کو بیان کر رہا ہوں، وگرنہ احادیث کی تعداد یعنی اس موضوع سے متعلق بھی احادیث کی تعداد وہ کافی زیادہ ہے۔ اب ہم تبرکاً ہر امام سے ایک ایک روایت کو بیان کر دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان سے محبت کرتا ہوگا اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان کی امامت پر ایمان رکھتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں
इमाम का वो नाम नहीं ले रहा जो लक़ब यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में कि गुशाइश व ज़हूर के मुंतज़िर रहो, यानी इमाम की गुशाइश व ज़हूर के मुंतज़िर रहो और खुदा की रहमत से मायूस न होना कि बेशक खुदावंद आलम के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम ज़हूर इमाम का इंतज़ार है। बस इस हदीस से जो एक चीज़ हमें समझ आती है वो ये है कि इमाम का इंतज़ार में किसी हद तक मायूसी का पहलू पाया जाता होगा, और वो हम देख रहे हैं कि इस कदर तुलानी ग़ैबत है जिसकी वजह से जो ईमान में कमज़ोर हैं, जिनका ईमान कमज़ोर है, वो इस मसले में मायूसी का शिकार हैं। और मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसमें मायूसी का शिकार न होना और ये जहन में रखना कि ये खुदावंद आलम को ये काम यानी ज़हूर का इंतज़ार पसंदीदा तरीन काम है। इसके अलावा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जो रिवायत नमूने के तौर पे हम नकल कर रहे हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के बाद पेश आने वाले हालात के बारे में इस तरह से बयान फरमाते हैं, खुदावंद आलम आखिरी ज़माने में एक शख्स को मबऊस करेगा और अपने फ़रिश्तों के ज़रिए इसकी मदद करेगा और इसके मददगारों की हिफाजत करेगा, यानी जो इस इमाम के मदद करने वाले होंगे उनकी भी हिफाजत करेगा और इसको तमाम अहले ज़मीन पर गलबा अता करेगा, यानी पूरी ज़मीन पर इस इमाम का गलबा होगा और वो ज़मीन को अदालत, नूर और वाज़ेह दलीलों से भर देगा। खुश नसीब है वो शख्स जो इस ज़माने को दर्क करे और इनकी बात को समझे, यानी इनकी इताअत करे। और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदावंद आलम इस महदी के ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा व आबाद कर देगा और इसके ज़रिए दीन हक़ को तमाम अदियान पर गलबा अता करेगा, यानी इमाम के आने से जो दीन इस्लाम है ये तमाम अदियान पर गलबा पा जाएंगे। हर चंद के ये बात मुशरिकीन को अच्छी न लगे, वो गैब यानी वो इमाम वो गैबत इख्तियार करेगा जिसमें एक गिरोह दीन से गुमराह हो जाएगा, यानी उस गैबत के दौर में एक गिरोह होगा कि जो दीन से गुमराह हो जाएगा और एक गिरोह दीन पर साबित कदम रहेगा। बेशक जो शख्स इनकी गैबत के ज़माने में तकालीफ और तकज़ीब पर सब्र करे, चूँकि जो गैबत के ज़माने में इन पे एतकाद रखता होगा ज़ाहिर है उसे मुश्किलात उठाना पड़ेंगी, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लोग मुख्तलिफ़ तरह की तकलीफ़ें देंगे, जुटलाएंगे। इमाम फरमाते हैं जो उन तकालीफ पर और उस जुटलाए जाने पर सब्र करेगा वो शख्स इस शख्स की मानंद होगा जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तलवार से जिहाद किया हो। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स इमाम की गैबत के ज़माने में हमारी मवद्दत और हमारी दोस्ती पर साबित कदम रहे, खुदावंद आलम इसको शुहदाए ओहद के 1000 शहीदों के बराबर सवाब इनायत फरमाएगा। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक ज़माना वो आएगा जब लोगों का इमाम गायब होगा, बस खुश नसीब है वो शख्स जो इस ज़माने में हमारी विलायत पर साबित कदम रहे। बस इसमें दो चीज़ें, एक तो वो खुश नसीब है जो साबित कदम रहे और दूसरा इन तमाम रिवायात से जो नतीजा निकलता है ऐसा मालूम होता है कि विलायत पर साबित कदम रहना उस दौर में एक मुश्किल काम होगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए 2 गैबतें होंगी, एक मुख्तसर मुद्दत की गैबत और एक तुलानी मुद्दत की गैबत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक गैबत सुगरा है और एक गैबत कुबरा है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम लोगों की नज़रों से पोशीदा रहेंगे लेकिन मोमिनीन के दिलों में इनकी याद ताज़ा रहेगी। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम क़याम करेंगे तो इनके वजूद के नूर से ज़मीन रोशन हो जाएगी और वो लोगों के दरमियान हक़ और अदालत के तराजू करार देंगे और इस मौके पर कोई किसी पर जुल्म सितम नहीं करेगा। ये इशारा है कि इमाम के ज़हूर के बाद अदल व इंसाफ एक ख़ास नोयत का होगा और उसमें किसी भी शख्स के ऊपर जुल्म और ज़्यादती नहीं होगी। जैसा कि हमारे दौर में बस औक़ात
عدالتوں سے انصاف نہیں مل پاتا، اس دور کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دور میں سب کو انصاف ملے گا اور کسی پر بھی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام مہدی کی غیبت کے زمانے میں مومنین کو ان کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب وہ ظہور اور قیام کریں تو ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بعد میرا فرزند حسن، یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بعد میرا فرزند حسن امام ہوگا، اور ان کے بعد ان کا فرزند، اب میں امام کا اسی لقب کا ذکر گزشتہ روایات میں بھی تھا کہ جس کے لیے مناسب ہے کہ انسان کھڑا ہو، میں اس اسم کو بدل کے تو امام مہدی کے نام سے کہتا ہوں۔ فرماتے ہیں اور ان کے بعد ان کا فرزند مہدی امام ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یعنی پدر بزرگوار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھایا حتیٰ کہ میرا جانشین مجھے دکھایا کہ وہ خلقت اور اخلاق کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ بس یہ نمونے کے طور پہ ہم نے تمام ائمہ سے ایک ایک روایت پڑھی ہے، ایک ایک حدیث کو مشاہدہ کیا ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، احادیث کی کتابیں بتا دی۔ خصوصاً میں ہمیں سب سے زیادہ مناسب موضوعات کے اعتبار سے آج کے دور کی لکھی ہوئی کتاب منتخب الاثر ہے، جس میں مفصل انداز میں امام سے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس موضوع کو اچھے انداز میں سمجھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔